بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو ان کی عبادات اور نیک اعمال پر دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب دینے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس بات سے اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی عظمت اور فضیلت، اس کی کس طرح تلاوت کی جائے، کس طرح پڑھا جائے، اس پر آپ نے بے شمار روایات و احادیث سنی ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر ایک نیکی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا اس طرح الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ آگے دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو نمی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں میں بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، دلوں کے زنگ کو کس طرح صاف کیا جائے، کس طرح دور کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کر کے اور قرآن کی تلاوت کر کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، تاکہ ہمارے دلوں میں جو زنگ لگ چکا ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت جو کرتا ہے تو بروز قیامت قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ اور آگے دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پر مہارت حاصل کی، جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو جانا، قرآن کو سمجھا، تو قرآن کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، زبان پہ لکنت کی وجہ سے، زبان موٹی ہونے کی وجہ سے رک رک کر پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے دوہرا اجر ملے گا۔ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کمرے یا کسی گھر میں اندھیرا ہے، تو آپ چراغ روشن کر دیں تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی، نور پھیل جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے دلوں میں جو اندھیرا ہے اس میں روشنی ہو جائے گی، قرآن کا نور پھیل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ویران گھر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل قرآن نہ صحیح تو قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیات یاد کر لیں۔ یہ تمام وہ روایات ہیں، وہ احادیث ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کو صرف قرآن کہا جاتا ہے یا اس کے اور اسما بھی ہیں اور نام بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس آیت میں قرآن ذکر کیا گیا۔ قرآن اس کا معنی ہے جس کو پڑھا جائے، قرأت کی جائے اور سینے میں محفوظ کیا جائے۔ دوسری آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان، یہاں فرقان ذکر کیا گیا۔ قرآن کو فرقان کہا گیا، فرقان جس کے ذریعے باطل اور حق سے باطل کو الگ کیا جائے، باطل اور حق کو جدا کیا جائے، الگ کیا جائے۔ دوسری آیت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کتاب ذکر کیا گیا۔ کتاب یعنی لکھنا، لکھا ہوا، یعنی قرآن جو ہے صرف زبانی کلام نہیں بلکہ الفاظ و حروف کا ایک مجموعہ بھی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت میں قرآن کو ذکر کہا گیا۔ ذکر
یاد کرنے کو اور بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کو کہتے ہیں، ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے، اس لیے یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو گیا، یہ کام کیا تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دراصل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور اگر فلاں کام کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کس طرح حفاظت فرمائیں گے؟ تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اس میں کمی یا زیادتی یا تبدیلی، تحریف اور تبدیلی کرنے کی کوشش کی، یا اس کے حروف میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی، تو وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ملحد اور گمراہ لوگ سینکڑوں سال تک اپنے مکر و فریب، دھوکے، طاقتیں، قوتیں صرف کرنے کے باوجود قرآن مجید کے نور کو، قرآن مجید کی روشنی کو تھوڑا سا بھی کم نہ کر سکے، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکے، اور نہ اس کے حروف میں سے کسی حرف کے بارے میں ایمان والوں کے دل میں شک و شبہ ڈال سکے۔ جب سے قرآن نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اہل بیان، علم لسان کے ماہر، ائمہ بلاغت، کلام کے شہسوار اور کامل اساتذہ موجود رہے، اور اسی طرح ہر زمانے میں ملحدین، گمراہ لوگ، دین و شریعت کے مخالفین ہر وقت قرآن مجید کی مخالفت پر تیار رہے، لیکن وہ قرآن میں، اس مقدس کلام میں ذرا سی بھی کمی یا بیشی نہیں کر سکے، اس کو تبدیل نہیں کر سکے۔ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جانب سے گڑھ دیا ہے، تو اللہ نے انہیں چیلنج فرمایا، ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ وہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ انہیں چیلنج فرما رہا ہے کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، تمام جنات اور انسان اکٹھا ہو جائیں اور سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس قرآن کی مثل لے کر آئیں، اس کی طرح لے کر آئیں، تو وہ عاجز رہ گئے، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ڈھیل دی، فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے انہیں ڈھیل دی، فرمایا کہ اگر تم مکمل قرآن نہ صحیح تو اس کی مثل 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، تو وہ اس میں بھی عاجز رہ گئے، 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ڈھیل دی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک صورت لے کر آ جاؤ اس کی مثل، تو وہ اس پر بھی عاجز رہ گئے، قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ مامون رشید کی مجلس میں ایک یہودی آیا اور اس نے مامون رشید کی مجلس میں بہت نفیس، عمدہ، ادیبانہ گفتگو کی۔ مامون رشید نے اسے ایمان کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا، وہ چلا گیا۔ 1 سال کے بعد وہ پھر مامون رشید کی مجلس میں آیا اور ایمان لا چکا تھا، اور اس نے فقہ پر بہت شاندار کلام کیا۔ مامون رشید نے اس سے ایمان کے متعلق پوچھا، سبب پوچھا کہ کس طرح تم ایمان لے کر آئے۔ اس نے کہا کہ جب میں آپ کی مجلس سے گیا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تمام مذاہب کا، تمام مذہبوں کا امتحان لوں گا، تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی، اور پھر ان تینوں نسخوں کو لے کر یہودیوں کے پاس گیا، ان کو میں نے دیے تو انہوں نے وہ تینوں نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی اپنی طرف سے تبدیلی کی، کمی بیشی کی۔ پھر ان تینوں نسخوں کو لے کر میں عیسائیوں کے پاس گیا، انہوں نے وہ تینوں نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر میں نے قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے، اس میں بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کی، تبدیلی کی، تحریف کی۔ پھر میں ان تینوں نسخوں کو لے کر اسلامی کتب خانے میں گیا اور وہاں جا کر ان تینوں نسخوں کو دیا، تو پھر انہوں نے ان تینوں نسخوں کا بغور مطالعہ کیا، وہ میری کمی بیشی جو میں نے تبدیلی کی تھی
اس پر مطلع ہو گئے تو انہوں نے وہ خریدنے سے انکار کر دیا، مجھے واپس کر گیا، تو میں سمجھ گیا کہ قرآن یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو یہی سبب ہوا میرے ایمان لانے کا، میں ایمان لے کر آ گیا۔ یاد رہے کہ تمام جنات، انسان، ساری مخلوق جمع ہو جائیں، سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن قرآن میں ذرا سی بھی تبدیلی اور کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے، وہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔